کہ ایک آدمی چل کے مصر سے آئے وہ تاجر اور سلمان فارسی گورنر مدائن کے ہوں اور وہ پہچان بھی نہ سکے یہ مزدور ہے یا گورنر ہے. سمال فقر و فقری کا رہا شان عمارت میں. ہاں جی. اور حضرت سعید بن عامر الجمحی کیوں جی ایک سوٹ سی جدو آپ حمص دے گورنر سن یہ شکایت آئی سی حضرت عمر کو کہ جناب ایک ہفتے چ یا مہینے چ اتنا لیٹ گھروں نکلتا ہے بندہ آندا نہیں. حضرت عمر نے طلب کر تو حضرت عمر فرمایا کیوں راندے ہو غیر؟ عرض کی ایک کا سوٹ ہے دھونا ہوں تو میں اپنی بیوی کی چادر بن کے بیٹھا رہا جدو تک دھو کے وہ سکتا نہیں سعید بن عامر الجمحی گھروں باہر نہیں آتا. بعد حضرت عمر کہتے ہوتے سن یا اللہ ایک سعید بن عامر الجمحی جے اور گورنر دے دے. سمال فقر و فقری کا رہا شان عمارت میں. ہاں جی. انہاں صحابہ دے بارے کوئی چوڑا چمار گل کرے جڑے ایک مطلب ہے سوٹ نال گورنری کر کے آ جان. اور شام تو چل کے میں حمص جدو داخل ہویا سی میں ملک شام گیا تے میں اپنی سیٹوں تو کھڑا ہو گیا سی بس بیٹھے سی تو میں سیٹوں تو کھڑا ہو گیا سی. میں آخا یہ وہ شہر ہے جہاں سعید بن عامر الجمحی گورنر رہے اور گورنر بھی کیوں جا رہا ہے حمص سے تو چل کے اینج سوٹی نال اپنا سامان ٹنگے ہویا سی اینج موڈے تے رکھی. حضرت عمر مسجد بیٹھے سن اینج کر کے ویکھن لگے. فرمایا میری اکھ دھوکا کھا رہی یا حمص دا گورنر سعید بن عامر الجمحی آ رہا. جدو اندر آئے تو فرمایا کیویں آئے ہو؟ فرمایا جی پیدل چل کے آیا ملک شام تو. گورنر پیدل چل کے اتنے تو ایک سپاہی بھی ملک نو لٹ کے کہڑے کہڑے ٹاؤن میں جا کے گھر بنا لے. تھانے جناب کیا بیریا ٹاؤن گھر بنائے. آؤ نا اسی تمہیں دسیے احتساب کیویں کرنا ہے. تمہیں اس واسطے اسلام وارج کوئی نہیں کسی نو بھی وارج کوئی نہیں. کیوں جی حضرت عمر نے معاذ بن جبل نو بھیجا نا گورنر بنا کے تے انہاں دے گھوڑے دا جڑا لگام سی نا وہ رسی مونج دی سی. جدو واپس آئے نا تے حضرت عمر رستے چھپ کے بہ گئے سن. جدو حضرت عمر جھاڑی نہ چھپے بیٹھے سن تے حضرت معاذ بن جبل جدو گھوڑے تے گزرے نا تے ویکھیا تے اوہی مونج دی رسی جڑی اتھوں پا کے گئے سن. حضرت عمر چیخ مار دیتی. انہیں کہا یا اللہ تیرے شکر ہے تو ایسے جنے مینوں گورنر دیتے جنہیں اپنے گھوڑے دی رسی بھی نہ بدلی. گلا لوگ کرتے ہیں اسلام دے بارے. ہاں جی ہاں جی. حضرت عمر دے دور کات بھی پیا نا حضرت بلال بن حارث المزنی حضور دے در انور تے گئے تے جا کے عرض کی تھی استسق اللہ علی امت کا حضور اپنے امت نو پانی لے کے دو. تے رسول اللہ انہاں دی خواب وچ آ گئے. کیوں حضرت عمر دی خواب وچ آندے تے گل تو انہاں کی تھی نا. حضرت بلال بن حارث المزنی جا کے ستے حضور خواب وچ آ گئے. فرمایا بارش ہو جائے گی لیکن عمر نو جا کے کہہ دینا الکیسو الکیسو الکیسو. عمر کو کہہ دینا دانائی اختیار کرے دانائی اختیار کرے دانائی اختیار کرے. اور ہم بات کرتے آپ حکومت کے خلاف باتیں کرتے اور میں کیا اور تو کیڑی حکومت دیا گلا کرنا جنہ دی زبان تے حق بولتا ہوئے. کیوں جی جدھر وہ جناب دریائے نیل نو خط لکھن تے دریا چل پوے تے حضور نے فرمایا جی میرے بعد کوئی نبی ہوندا تے عمر ہوندے. اتنی شاناں دے مالک ممبر ہوتے گل کرن ممبر ہوتے بندہ اٹھ کے کہے جی تہاڈی گل نہیں سننی دسو کرتا کتھوں بنیا. حضرت عمر یہ نہیں فرمایا ان کو گرفتار کر لو یہ کیسی باتیں کرتے ہیں اس کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ بنا دو. کیوں کہ یہ امیر المومنین عمر بن خطاب کے بارے میں بات کر رہا ہے. دین انہیں دین لینا ہے. انہیں تو بڑا ظالم ہی کائنات وچ کوئی نہیں. ہاں اور انہیں تو بڑا بھی ظالم کوئی نہیں جڑا انہیں ظالماں نال کھڑیا. ہاں انہیں دونوں نے ایک انجام ہونا ہے. کیوں جی حضرت سفیان ثوری کو پوچھا نا ایک درزی نے اور درزی نے آ کے پوچھا انہیں کیا حضور اسی بادشاہاں دے کپڑے سینے اسی انہوں دے معاون تے نہیں مددگار تے نہیں. سنو سفیان ثوری دے ہوئے جنہوں نے رب دی طرف آواز آئی ایڈا بڑا صوفی جو مسجد بیٹھے سن اللہ لمیاں کر کے تے آواز آئی اور بیلا اور اللہ دے گھر اینج بیلن بندے 100 عربی بیل نو کہندے بیل نو. ادھروں آواز آئی مسجد بیٹھے سن فرمایا بیلا اور رب دے گھر اینج بیندن جویں تو بیٹھے ہو. بس اس تو بعد کہندے سن مینوں رب نے انہاں لفظاں نال خطاب کیتا ہن میں سوری ہاں. سفیان ثوری انہاں کول آ کے پوچھا درزی نے انہاں کہا حضور میں بادشاہاں دے کپڑے سینا تے میں انہاں دا معاون تے نہیں. سنو سفیان ثوری بات کیا کی. فرمایا نہیں نہیں تو معاون نہیں تو خود ظالم ہے. تو تو خود ظالم ہے جس طرح وہ ظالم ہے تو بھی ظالم ہے. معاون تو وہ ہے جو تجھے سوئی دھاگا بیچتے. انہاں سارے ظالماں نال کھڑے ہو کے انہاں دے قوانین چلانا
پھر کہنا جی میں بھی عاشق رسول ہوں. میں تو نہیں پڑھیا ہو جاتی مم مشا ما ظالم لیکبیہ وهو یعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام. حضور نے فرمایا جڑا کسی ظالم نال چلیا تاکہ انہوں طاقتور کرے، انہوں پاور دے اور اس کو پتہ ہے یہ بندہ ظالم ہے، حضور نے فرمایا وہ تو خود بخود اسلام سے نکل گیا.